اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آمنہ ملک اور سلمہ ریاض کی طرف سے ایک ووٹر کی طرف سے سیکشن 215 جو الیکشن کمیشن کو سمبل لینے کا اختیار گیا ہے اس کی وائریز کو چیلنج کیا گیا تھا، رول 94 کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اور اس میں وفاقی حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرا دیا۔ میں نے کہا جی جواب میری فیور میں، یہ کہتے ہیں کہ میرا اختیار نہیں ہے، میرا لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے، میں ووٹر ہوں اور میں پہلے دن سے ہی سارے معاملے کو دیکھتا آیا ہوں۔ میں نے عدالت کے سامنے آج رکھا کہ الیکشن کمیشن اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی ایک کورٹ ہوں، میں بھی ایک ہائی کورٹ ہوں، وہ بیٹھ کے انٹرپریٹیشن ایسی کر رہا ہے جس سے بہت سے ابہام پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں نے عدالت کے سامنے رکھی کہ جب پارٹی کا سمبل لے لیا گیا، کاغذات نامزدگی داخل کرائے، اس میں پی ٹی آئی لکھا گیا اور سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا پی ٹی آئی کا، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو بیٹھ کا ٹکٹ نہیں دیا۔ یہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ، میرا یہ معاملہ ہے نہیں، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی کو کم از کم آپ پارٹی تو تسلیم کریں۔ اس کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں کہا گیا کہ آپ سمبل نہیں دے رہے، نہ دیں، لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف تو لکھنے دیں نا۔ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن نے آئین کی تشریح کر دی، اس نے کہا نہیں بھائی، نہ آپ کو سمبل مل سکتا ہے، نہ آپ پارٹی لکھ سکتے ہیں، فارم 33 میں نہیں آ سکتا۔ اور رول 94 جو میں نے عدالت کے سامنے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی جس کو سمبل نہیں ہے وہ مخصوص رجسٹر نہیں لے سکتی۔ اب آئین کا آرٹیکل 17 میں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایک ایسوسیشن ہے، ایسوسیشن تو ہے نہیں، یہ تو پارٹی ہے، اور پارٹی کو اگر بین کرنا ہے تو ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ یا میں نے کہا جی فنڈنگ کے حوالے سے یہ سوال آیا، وہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر، اور اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا ان کا کہنا تھا کہ جناب سپریم کورٹ کے اندر، میں نے کہا جی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے نہیں، بتا لیں، پوچھ لیں، میں کل بھی سپریم کورٹ کے سامنے رہا ہوں، نہ لاہور ہائی کورٹ نے نہ پشاور ہائی کورٹ نے وائریز والے معاملے کو دیکھا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہائی کورٹ کا اپنا اختیار ہے، آئین کی تشریح کرنا، جوڈیشل ریویو کا اختیار ان کے پاس ہے، اور آج ملک یہاں کھڑا ہے بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہے۔ الیکشن کمیشن اگر آئین اور قانون کے مطابق کردار ادا کرتا تو یہ نہ ہوتا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا بھی فریق بنایا ہوا ہے کہ، اور اس کی میں نے کہا وجہ ایک یہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے کہ جب پارلیمنٹ نے سیکشن 215 لکھا ڈرافٹس مین نے، انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پہ کہ سیکشن 215 جو ہے کیا اس کا امپیکٹ یہ آئے گا، یہ دیکھا نہیں، اور یہ ڈرافٹس مین کرتا ہے، اور یہ پارٹیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نقصان کتنا ہونا ہے، اور آج پاکستانی تاریخ میں 215 کا نقصان کتنا ہو گیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طرف سے کہا کہ وہ بھی اس میں آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا ایکس پارٹی آرڈر کر دیا ہے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے بھی یہ اس حوالے کے حوالے سے وہ آنا چاہتے، لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے اور نہیں آ سکے۔ اس پہ ان کا خیال تھا کہ اس کو، میں نے کہا جی میں نے عدالت کے سامنے کوئی نہیں کہا، پیر والے دن سپریم کورٹ دیکھ لے سارے معاملے کو، لیکن ایک بات اور عدالت جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہی کہ وہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں وہ خود دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے حوالہ بھی دیا کہ الیکشن جو پنجاب کے الیکشن تھے اس میں لاہور ہائی کورٹ کے معاملات تھے، سپریم کورٹ نے کہا ہم نہیں دیکھیں گے، یہ پہلے ہائی کورٹ دیکھے۔ اب ہائی کورٹ یہ سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ منگل والے دن، اور یاد رکھیے گا ایک بات میں سب سے عرض کرتا چلوں، سیکشن 215 جو پارٹی سمبل لینے کا اختیار ہے، یا 94 الیکشن سمبل کے حوالے سے بات کرتا ہے، اگر دونوں الٹرا وائری ہو گئے تو پھر الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہوگا؟ پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایک جماعت کے طور پر ماننا پڑے گا، وہ مان رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے منگل کو اس کیس کی مزید سماعت ہوگی۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج بھی میں اسلام آباد ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم سماعت ہوئی۔ پروگرام کے شروع میں آپ نے وہ میری پریس کانفرنس ساری دیکھ لی ہوگی تاکہ آپ کو سمجھ کے لیے کلیئر ہو کہ ایشو ہے کیا۔ ایشو بڑا سمپل سا ہے، کوئی لینتھی ایشو نہیں ہے۔ اگر یہ کیس ہم جیت دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف سے جو سمبل لینے کا فیصلہ ہے اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی، یاد رکھیے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، چونکہ تفصیلات ساری آپ نے سن لی ہیں۔ دوسرا اہم ایشو ہے، عمران خان صاحب نے بہت ہی اہم پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو وکلا سے ملنے کے حوالے سے اور وہ جیل کے اندر جو ان کی مانیٹرنگ چل رہی ہے اس کے حوالے سے باتیں کی، اور بہت سے ایسے معاملات اٹھائے ہیں کہ جو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو چیزیں سامنے لے آئیں گے۔
آج 28 جون 2024 ہے. پروگرام میس نیوز دیکھ رہے ہیں. جمعے کا دن ہے اور کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ تک اصل حقائق میں بتاتا رہا ہوں. دوسرا جو اہم ایشو ہے سپریم کورٹ میں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال. فیصل واڈا کو معافی مل گئی. بڑی سخت باتیں کی تھی لیکن اس کو معافی مل گئی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو کمشنر راولپنڈی جو لائیو پریس کانفرنس کی تھی شاید اس کا غصہ ہے. یہ ٹویٹ میں بیک گراؤنڈ پہ چلا دیتا ہوں. جو صحافیوں نے ٹویٹ کی ہیں وہ بیک گراؤنڈ پہ چل جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایشو ہے کیا. ان کی حد تک تو معافی ہو گئی ہے لیکن چینلز پھنس گئے ہیں. چینلز کو توہین عدالت کے نوٹس ہیں. چیف ایگزیکٹو سے کہا کہ دستخط کر کے جمع کرائیں اور ماحول بہت گرم رکھ رہا ہے, ماحول بہت پیچیدہ رکھ رہا ہے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو چلانے والے تحریک تھے ان میں صرف ایک ہی رہ گئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ, یا 2-3 ہیں لیکن میجورٹی جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس رویے سے وہ سمجھتی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے. کچھ سیاسی, عام طور پر سیاسی انجن جو ملک کے اندر اتنا کچھ ہوتا رہا, جیسے قاضی صاحب کوئی نوٹس نہیں لیا, کوئی جو معاملہ سیریس تھا یہاں تک آنا ہی نہیں تھا. وہ توہین عدالت کے قانون کو سمجھتے ہیں کہ اس کا اطلاق نہیں کرنا اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن جو اصل بات سمجھنے والی ہے کہ ان حالات سے آگے نکلیں گے کیسے, آپ کو وہ سوچنا ہے. وہ سوچ کے آگے چلیں گے تو آپ کو چیزوں کی بڑی وضاحت آ جائے گی. میں جو ان حالات کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. ایک تو بڑا وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں, یہ مقصد صرف یہی ہے کہ چینل کو کنٹرول کرنا ہے, چینلز کو کنٹرول کرنا ہے. اور اس پہ تو کوئی شک نہیں, خالی صرف توہین عدالت کی حد تک آپ کہہ دیتے, میکنزم رکھ دیتے, لیکن خبروں کو بھی کنٹرول کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ ٹائمنگ سیٹ کیجئے گا. امریکہ سے جو آپ کو خبر آئی ہے آپ کو کہ جس میں کیا کہا ہے انہوں نے, پاکستان میں آزادی صحافت اور باقی چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے اور لے کر چلے ہیں. تو ان کے لیے مشکلات تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا ہونا ہے, اور یہ مسائل آپ کے لیے پیدا ہوتے رہنے ہیں. یہ آسانی سے نکل سکیں گے. یہاں افہام و تفہیم سے پاکستان کو مسا کے پاکستان کے حوالے سے میں بات کرتا رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں لے کر چلنی ہیں, لیکن یہ ایک بلاسٹ بھی ہے. اس پہ صحافتی برادری ساری اکٹھی ہو جائے گی. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اس معاملے میں پورے پاکستان میں اس ایشو پہ میں بہت بڑے احتجاج دیکھ رہا ہوں. بڑے مسائل پیدا ہوں گے اور وقت آپ کو ساتھ بتائے گا. اب دیکھتے ہیں آج کا یہ آرڈر سامنے آ گیا, اس آرڈر کے ریپریکیشنز کیا ہونے. ریپریکیشنز کچھ اچھے نہیں ہیں. اس سے پہلے توہین ڈیفیمیشن, پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ ہے, وہ چیلنج آلریڈی کیا ہوا ہے, اس پہ نوٹسز ہیں اور اس کی سماعت ہونے والی ہے. اور آپ وہ دیکھتے جائیں گے, آپ دیکھتے جائیں گے. ذہن میں رکھ لیں بڑا مشکل ہے کہ کہاں تک لے کے جائیں گے ان چیزوں کو. یہ کتنا چیزوں کو بگاڑیں گے, جتنا بگاڑیں گے اتنے مسائل پیدا ہوں گے. اور چیزوں کو افہام و تفہیم سے کیسے حل کرنا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے 2-3 سوال وہ تھے وہ دیکھ کے میں بات ختم کر رہا ہوں. پہلا سوال تو عدت کیس کے بعد, اس پریشان نہیں ہونا. 2 جولائی سے اپیل شروع ہونی ہے. مین فوکس اپیل کی طرف رہنا ہے. 15 جولائی تک ختم ہو جانا ہے. ہم یہاں ان جج صاحب کے پاس زیادہ لٹکانا نہیں چاہتے, اور یہ لٹکانے کی کوشش ہو سکتا ہے وہاں پر ہو, لیکن یہ 15 جولائی سے پہلے معاملہ ختم کرنا ہے. اور بشرا بی بی اور عمران ان بٹوین جو نظر آ رہا ہے کچھ کیسز بننے ہیں, جعلی کیسز بننے ہیں, اور اس کی تیاری آلریڈی چل رہی ہے. اس کی تفصیلات میں پھر آپ کے ساتھ بتاؤں گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.